اتنی بڑی تعریف انسانی جو مختلف واقعات سے بھری پڑی ہے، سب کے اپنے اپنے واقعات ہیں اور اپنے اپنے دلوں میں اور اپنے اپنے شریر میں، ان میں سے اگر روایت چھوٹے سے واقعے کو آپ بڑھا دیں دنیا کا جو نظر پیرامیٹر ہے انسانی تاریخ کا، اس معیار میں ایک اپنا بہت چھوٹی ضرورت ہے، پڑھنے والے بھی تھوڑے سے، پڑھنے والے بھی تھوڑے سے، علاقہ بھی تھوڑا سا، اور جہاں پر کروڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں، جو پوری دنیا میں لوگ نہیں رہے ہیں، ان ساری جنگوں کو بائی پاس کر کے اگر کوئی ایک جنگ آپ اٹھائیں، جب تک آپ خود اسے مان کے نہیں سکتے، لیکن جب آپ کسی اور سے منوانا چاہیں گے تو آپ کو دلیل دینی ہوگی، آپ کی اپنی جذباتی وابستگی ہو سکتی ہے، لیکن بیان کیا کہ آنسو کے ثواب آپ کو معلوم ہے کتنے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کسی اور کو رولانا چاہیں گے تو آنسوؤں کے اس ثواب کی وجہ آپ کو کرنی پڑے گی کہ ساری تاریخ انسانیت کی کوئی ایک آنسو ایسا نہیں ہے کہ جو رونے والے کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر سکے جو امام حسین نے پایا ہے وہ بات نہیں کرتی۔ اب امام حسین اسلام نے قربانی کو اس کی لائی ہے، اس کو اگر عملی اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، صرف ایک تاریخی واقعہ ہو، پھر اس کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں مثلا، لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ ہے، اگر اس سے انسانی ذہن میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، پھر ذمہ داری آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ نہ سیکھیے کہ آپ کے اوپر اس عزاداری اور اس آنسو کو پرزرو کرنا واجب ہے، بلکہ دوسروں تک پہنچانا بھی واجب ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز، پہلی بات تو خود انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ تلاش کرے، لیکن کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ تک پہنچ گئی تو دنیا کی کسی بھی پروفیشن میں ڈاکٹر اپنی فیس بڑھا سکتا ہے لیکن علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، اور کروا حتیٰ یہ کہ موبائل والے تو آسانی سے مل سکتے ہیں، گورنمنٹ میں پابندی لگاتے تو آٹو والا کبھی منع نہیں کر سکتا کہ میں فلاں جگہ نہیں لے جاؤں، آپ کرایہ بڑھا سکتے ہیں لیکن لوگوں کی سروس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر واقعی کربلا میں کوئی جان نہیں ہے، صرف جذباتی طور پر منایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ واقعی کربلا کی تذکرے میں فائدہ پایا جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ امام حسین اسلام نے ایک آنسو بہانے سے انسان کے اندر شوق شجاعت اور شوق شہادت بیدار ہو جاتا ہے، اب اس کو چینلائز کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جانے کا تو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے پہلا ذریعہ جو یہ ہے کہ ہم کربلا کو اس معیار پر لے جائیں جس معیار پر امام حسین لے گئے۔ 67 ہجری میں جیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں، تو جو سنیے گا کہ میدان کربلا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، تو 67 ہجری میں بھی چھوٹا سا ہی واقعہ تھا، کربلا سے پہلے بھی ہزاروں لوگ مارے جا چکے تھے۔ سلوات پڑھنے پر میدان کربلا میں جو مرحلہ ہمارے سامنے آپ درپیش ہے، یہی مرحلہ امام حسین اسلام کے سامنے درپیش ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا حقیقی وارث ثابت کرنا ہے اور لوگوں سے کہنا ہے کہ وہ جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا اس کی طرف نہیں جانا، میری طرف آنا ہے۔ تو ہوا میں تو کوئی نہیں ہے، جذباتی وابستگی کی بنیاد پر مطلب بنی ہاشم آ سکتے ہیں، جذباتی وابستگی کی بنیاد پر بچپن کا دوست ابھی مظاہر آ سکتا ہے، قلبی لگاؤ کی بنیاد پر کچھ چاہنے والے آ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلامی مملکت کہ جس میں آج 43 ممالک ہیں، اس ساری مملکت کو یہ سمجھا دینا کہ یزید
باطل پر ہے اور میں حق پر ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہمارے اس زمانے آج کے زمانے میں ذرا سا میڈیا آپ کے خلاف ہو جائے آپ کا جینا دور ہو جاتا ہے. آپ دو چار نہیں ثابت کر سکتے اگر بادشاہ آپ کے خلاف ہو. اور جبکہ آج کے زمانے میں عدالتیں بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، اور یعنی کس طریقے سے انسان باخبر ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر حکومت آپ کے خلاف ہو گئی، جان اور مال کو چھوڑ کے معاشرے میں آپ کی کوئی آبرو نہیں رہ گئی. اس مقام پر کہ جہاں مکمل طور پر ساری طاقتیں یزید کے پاس تھیں. اب ایسے ماحول میں امام حسین السلام کے سامنے چیلنج کریں کہ میں یہ جو 72 افراد کا قافلہ لے کر آیا ہوں یہ برحق ہے اور یزید باطل ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام حسین اسلام کو کچھ کام کرنے کے لیے وہ میں سلوات پڑھتے آپ اپنے آپ کو سریسے ڈگری کے کربلا میں لے جائیے اور محسوس کیجیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. پیغمبر اسلام کے حتیٰ کہ صحابہ تک کو یزید نے اپنی طرف کر لیا. آپ بتائیے صحابیوں سے زیادہ تو جذباتی وابستگی اور لگاؤ کسی کو نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو بھی اس نے اپنی طرف کر لیا. اب امام حسین اسلام کے سامنے ایک چیلنج تو یہ کہ یزید کی بیعت نہیں کر رہی. دوسرا چیلنج یہ کہ لوگوں کو بغیر کسی دباؤ کے یہ سمجھا دینا ہے کہ نہیں بلا کو طاقت سے بن کر تو یزید سمجھا لیں گے. توجہ چاہیے. اگر یزید کے ساتھ امام حسین اسلام کے چھوٹے سے لشکر کے علاوہ باقی سارے افراد یزید کی طرف چلے گئے تو اس کا مطلب کہ طاقت کے استعمال سے جتنی کامیابی مل سکتی اس نے لے لی. اب وہی افراد بچے تھے کہ جن کے اوپر طاقت اثر نہیں کرے. توجہ چاہیے. تو اب وہ جو امام حسین اسلام کے ساتھی وہ تو ویسے بھی رہنے والے تھے. وہ تو جنت کی ضمانت لے لینے کے بعد بھی چھوڑ کر جانے کو تیار تھے. اصل چیلنج یہ تھا کہ وہ افراد جو یزید کے پاس چلے گئے یا وہ افراد جو نیوٹرل ہیں مثلا جن تک خبر نہیں تھی ان کو سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں برحق ہوں، میں نبی کا حقیقی جانشین ہوں اور یزید حقیقی جانشین نہیں ہے. بہت بڑا چیلنج ہے. اب امام حسین اسلام نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کر سکتے نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو کم از کم 2-4 لاکھ افراد کو مارنا پڑے گا تب جا کر آپ لائن لائٹ میں آئیں گے اور آپ کے اوپر دنیا کی نظریں پہنچیں گی. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا سا لشکر اکٹھا کرنا پڑے گا، ایک بڑی جمعیت کو قتل کرنا پڑے گا. اور اگر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم عادل سلطنت کو ڈھونڈ کر آپ کو تقریر کرنی پڑے گی، لوگوں کو بیدار کرنا پڑے گا. تب جا کر امام حسین اسلام کا مقصد لوگوں کو سمجھ ہے. لیکن نہ امام حسین اسلام کے پاس تقریر کرنے کا موقع ہے، نہ بہت بڑی جنگ لڑنے کا موقع ہے، نہ بہت سارے افراد کو قتل کرنے کا موقع ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک چیز بچتی ہے کہ اپنی شہادت کو اتنا مشہور کر دیا جائے کہ ہر انسان واقعی کربلا کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار ہے. اور 72 افراد کی شہادت کیا مان لیجیے آپ 200 افراد کی شہادت. دریا کا ایک چھوٹا سا کنارہ، زیادہ سے زیادہ 30,000 افراد لڑنے والے اور اسی کوفے اور اطراف کے لوگ کوئی وغیرہ دور کے لوگ. اس جنگ کو دنیا کے منظرنامے پر پیش کر دینا بہت بڑا چیلنج ہے. اب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب میدان کربلا میں کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں جو لاکھوں کی تعداد میں لشکر لے جانے والا نہ کر سکے. میدان کربلا میں اب امام حسین کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے والا وہ کام نہ کر سکتا. اور وہ کام کیا ہے؟ امام حسین اسلام نے چند کام کیے میدان کربلا میں اور آج وہ کام آپ کو کرنا ہے. اگر کربلا کو لوگوں نے پہنچانا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں مولا اور کہاں ہم. بات درست ہے، کہاں مولا اور کہاں ہم بالکل درست ہے. یعنی مولا جہاں ہے وہاں آپ پہنچ نہیں سکتے. توجہ چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا کسی بھی ٹارگیٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ انسان جو آپ سے کسی طور پر سبقت لے جا چکا ہے، چاہے اس کی اسپیڈ آپ سے زیادہ ہو، چاہے اس نے آپ سے پہلے چلنا شروع کر دیا ہو، چاہے یا ہماری اس مثال میں معصوم ہو، وہ بہرحال آپ سے آگے. لیکن جو چیز آپ کے قبضے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن کو اسی سمت میں رکھیں. آپ اس کے برابر تو نہیں جا سکتے لیکن کم سے کم دوسری طرف تو نہ دوڑیں. قانون ہے اگر غلط ڈائریکشن جتنی اسپیڈ آپ بڑھائیں گے اپنے مقصد سے آپ ادھر دور ہوتے ہیں. تو آپ مولا جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن کم از کم مولا کے سمت میں تو رہیں. کم از کم اس کو تو چیک کر لیں. تو میدان کربلا میں جو امام حسین نے کیا آپ کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے لیکن کم از کم ذہنی انداز سے تو کام کو انجام دیں. پہلا مرحلہ امام حسین السلام کا میدان کربلا میں کچھ چیزیں امام حسین السلام نے ایسے کر دی کہ میدان کربلا سے پہلے کبھی نہیں. اور وہ ہے
چند افراد کے فرق کا مٹ جاتا ہے. بچوں اور بزرگوں کے فرق پر امام حسین نے مٹا دیا. جس مقام پر 90 برس کا آدمی نظر آئے اسی مقام پر 3 اور 4 برس کے بچے. کیوں؟ اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سارا مسئلہ صرف بیعت کی وجہ سے ہے. سب کو معلوم تھا کہ یہ جو مسائل ہیں بیعت کی وجہ سے. ایک بچہ اٹھ کے کہہ رہے مولا اب پیاس برداشت نہیں کر رہے. بڑوں کو آپ سکھا سکتے ہیں, بچوں کو آپ ٹرین نہیں کر سکتے. دوسرا فرق مرد اور خواتین کے فرق. کل میں نے مثال خواتین کو ٹارگیٹ کیا کٹا ہوا سر ایک ماں کے سامنے پھینکا کہ یہ تو بول پڑے گی, لیکن وہ بھی خواتین کو بھی آپ زیادہ دیر تک خاموش نہیں کر سکتے جب خصوصاً اس لیول کا مانا تھا. تیسرا فرق جو سب سے زیادہ مشکل ہے معصوم اور غیر معصوم کا. میدان کربلا میں 2 افراد کھڑے ہوئے امام حسین السلام کے اوپر آنے والے تیر کو روکنے کے لیے. توجہ سے سنیے گا, یہ تو سنا ہے نا آپ نے ابھی کہ پولیس اب لگ گئی. سعید و زہیر یا مسلم اور سعید یہ 2 افراد آئے اور امام حسین السلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور امام حسین السلام کے ظہر کی نماز ادا کر دی. آپ بتائیں ایک صف اگر لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے 2 افراد آئے 3 روز کی کافی ہے. پوری صف اگر نماز کی کھڑی اگر امام حسین السلام کی رکوع تو ٹھیک ہے, مولا کے سامنے 2 افراد کھڑے ہو کر تیر نہیں آئے گا, لیکن اگر ایک صف لگی ہوئی ہے تو 2 آدمی کافی نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کہ صرف تیر نہیں روک رہے, آگے بڑھ کر اپنے سینے پر تیر لے رہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس دوپہر کی ہم بات کرتے ہیں اس دوپہر کی حد تک معصوم اور غیر معصوم کے عمل میں کوئی فرق نہیں. توجہ چاہیے, نہیں ہو سکتا کسی اور مارکے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی غیر معصوم نے اپنے عمل کو امام معصوم کے عمل سے اسی طریقے سے ملا رکھا. ہاں ٹیکنیکلی وہ معصوم نہیں ہو جاتے, لیکن تھیوریٹیکلی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. کربلا کے علاوہ کسی اور میدان میں یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں پر خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک نبی نے جا کر کہا, اور وہ واقعہ آپ نے کتنی بار سن رکھا ہے کہ ہر انسان اس میں ایک حدیث پڑھ سکتا ہے, لہٰذا وہ اس واقعے کو صرف سائڈ میں رکھتے ہیں آصف دوستی کو رکھتے ہیں تاکہ جیسے کے بعد جا کر سننے پارے کی ابتدا سے یہ پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر ہے. اور یاد رکھیے قرآن جیسی مختصر کتاب میں اگر کوئی واقعہ تفصیل سے ذکر ہے مطلب اس میں کچھ راز ہے, ورنہ صرف 4 مہینے میں اگر آپ کو کچھ تک سمجھنا ہے اور آپ ہر واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے بیٹھ گئے مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا صرف اہم واقعات کو خداوند عالم تفصیل سے بیان کرتا ہے اور اس واقعے کو 1.5 صفحے میں گیا. جناب موسیٰ گئے جناب خضر کے پاس علم حاصل کر, یہ اردو لفظ نہ کیا وہ اردو لفظ نہیں ہے, لیکن علم کی بنیاد پر توجہ چاہیے. ہم اور آپ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں اپنے تقوی کی بنیاد پر, لیکن 2 انبیاء جب ایک دوسرے کے سامنے رکھتے جاتے ہیں تو اپنے علم کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں. بہرحال وہ گئے اور اس بات کا واقعہ آپ کرتا ہے, بار بار وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کی سوراخ کیوں کر دیا, آپ نے اس بچے کے گلا پہ کاٹ دیا اور آپ نے یہ دیوار اٹھا دی. اگر اس مصر سامانی کے عالم میں ہم چاہتے کہ کچھ ایسا دے سکتے دے سکتے. آپ یہ بتائیے کیا جناب موسیٰ نے کوئی غلط سوال کیا؟ ہم اور آپ ہوتے ان کی جگہ پہلا سوال یہ معافی مانگنا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ایسا. انہوں نے بیچارے میں وہی سوال کیا جناب ایسے آ کر کے ہاتھ آ کر آپ کو بہنی ہو بیٹھے. ہر بار انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے سامنے آواز نہیں نکالی, چپ رہنا چپ رہنا چپ رہنا. تیسرا مرحلہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ میرے اور تمہارے درمیان فراخت, اب جہاں سے آپ کی سرحدیں میری سرحدیں توجہ چاہیے. اور جناب موسیٰ نے چپ چاپ اپنے آپ کو اسے الگ کر لیا, کوئی بحث نہیں کی, یعنی اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہے تھے کہ اگر مجھے الگ کیا جا رہا ہے تو میں اس الگ کیے جانے کا حقدار ہوں. بس یہ واقعہ تمام ہوا. اس سے ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 2 افراد ایک ساتھ کر دیے جائیں اور ایک کا علم دوسرے سے کم ہو تو چاہے وہ دونوں نبی کیوں نہ ہو, لیکن کم علم والا زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا. توجہ چاہتا ہوں, یعنی جس کا علم کم ہے وہ زیادہ دیر تک خاموش ہے. میدان کربلا میں امام حسین نے اگر کربلا کے میدان کو ساری دنیا کے میدان سے بلند کر دیا تو اس کی اکلوتی وجہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں سب کا علم امام حسین علیہ السلام کے علم سے اس سے کہیں زیادہ کم تھا کہ جتنا علم موسیٰ کا خضر سے کم تھا. وہ دونوں نبی تھے,
تو دونوں معصوم تھے، لہٰذا معصوم اور غیر معصوم کا تو کوئی مقابلہ نہیں. وہاں جتنا علم میں فرق تھا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ فرق تھا امام حسین علیہ السلام کے علم میں اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے علم میں. لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ علم کم ہونے کی وجہ سے بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے، بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب ہم میدان کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشورہ تک جب بھی حسین نے کہا کہ عباس ابھی لڑائی کا وقت نہیں ہے، عباس نے اعتراض تو دور کی بات اپنے تمام جذبات کو سب ہی چادر میں لپیٹ کر سلوات پڑھ دے بار. اب جب آپ واقعی کربلا پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس کو یہاں الگ ہوا ہے اور یہ فرق نہیں مٹایا جا سکتا. ہم اور آپ دیکھیں خصوصاً وہ افراد صاحب اولاد ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. مثلاً آپ اپنے بیٹے کے حوالے کوئی کام کرتے ہیں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں، نہیں، بس ایک اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اگر علم میں یا تجربے میں یا کسی بھی لحاظ سے ذرا سا فرق ہے تو انسان کو اطمینان کی توجہ ہے. اب اسی اطمینان پر امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں صرف اللہ پر اطمینان نہیں کیا. اللہ پر اطمینان ہو جانا چھوٹے کو بڑے پر اطمینان حاصل ہو جانا بہت آسان ہے. بڑے کو چھوٹے پر اطمینان ہے. آپ کا بیٹا تو آپ کے بلانے پر دیوار سے لائن لگا دیتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ بابا مجھے کیش کر لیں گے اور جو چاہتے ہیں اس سے تو آپ کے اوپر اطمینان ہوتا ہے آپ کے سراہے میں. لیکن آپ اپنے گھر کی چابی اس کے حوالے کر کے نہیں جاتے. کیوں؟ ابھی بچہ ہے. تو بڑے کو چھوٹے پر اطمینان نہیں ہوتا. میدان کربلا میں امام حسین نے جتنا اطمینان خدا پر دکھایا اتنا ہی اطمینان اپنے غیر معصوم صحابی پر. اب اس کے بعد آگے بڑھیے تو مرحلہ واقعات درپیش ہوتا ہے کہ اس کے بعد دنیا واقعہ کربلا سے سرسری طور پر اس کو پڑھ کر نہیں نکل سکتی. کربلا منڈیلا کے ہوتے تھے اور ان لوگوں کے لیے کربلا میں کیا رکھا ہے سوائے ایک تاریخی واقعے کا کچھ بھی نہیں. اگر امام حسین کی ان محنتوں کو ہٹا دیا جائے، امام حسین علیہ السلام نے جن چیزوں کا لحاظ کیا ہے میدان کربلا میں ہماری آپ کی نگاہیں نہیں کرتی. دنیا غور کرنے پہ مجبور ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف تاریخی واقعے کی بنیاد پر تو غور نہیں کرتے، ورنہ ہزاروں واقعہ آپ لسٹ بنائیے واقعی کربلا کی تو آپ کے ہزار جنگوں میں بھی جگہ شاید نہ بنا پایا جس معیار پر عام طور پر ہم اس طرح میدان کربلا میں مانگے چلتے ایک کام کے لیے کہ ہر قسم کے فرق کو مٹا دیا. یہ فرق آپ کا ہی نہیں مٹا سکتا. حتیٰ کہ آج آپ بہتر افراد کا قابلہ اکٹھا کیجیے، بہتر افراد چھوڑیے، آپ اپنے افراد خاندان کو جمع کریں گھر کے افراد فرق نہیں کر سکتے. مثلا آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، آپ دونوں سے ایک جیسی امید نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرق نیچرل ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ایک دوسرا کام ہے امام حسین اسلامی ایک تو کسی قسم کا فرق نہیں. انسان دیکھتا ہے ہمارے کربلا میں 3 دن سے پانی نہیں ہے اور کوئی بچہ پانی نہیں مانگا. یہ غور کرنے کی بات ہے. اب انسان 72 کی تعداد میں نہیں جاتا. اب انسان اس چیز پہ آتا ہے کہ آخر کس کو نہیں آپ پر یہ فرق مل گیا. ہم تو نہیں کر سکتے ایسا اپنے. دوسرے امام حسین اسلام کی قربانی نے بارہ سنا ہوگا امام حسین اسلام نے سنے گا میدان کربلا میں جناب اسماعیل کی قربانی کو صبح عظیم سے تبدیل کیا. کیسے؟ جناب اسماعیل کو خدا عالم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے جانا. یہ بھی واقعہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. سورہ صافات کے آیت نمبر 100 سے 107 تک یہ بھی تقریباً آدھے صفحے میں بیان ہے. بالکل اس والے واقعے کی طرح اس میں غور کرنے کی دعوت خدا عالم دے رہا ہے، اس کو اور زیادہ طویل کر. جناب اسماعیل خدا عالم نے کہا کہ بنا دینا اور ان کا صدق کرو گیا یا ابراہیم ان کا قدال کے نزدیک موسری میں ابراہیم بس تمہارا خواب سچا ہو. اب اس پر علماء کہتے ہیں کہ فدینا اور بھی نظیم کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نسل اسماعیل بھی معلوم ہے پیغمبر اسلام نسل اسماعیل پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ حسین ملنے بعد میرا حسین میں حسین سے اور حسین اس سے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حسین کو میری وجہ سے باقی ہے، لیکن میں اس معنی میں باقی نہیں ہوں حسین کی وجہ سے.
लॉजिकली यही होता है, नाना ना हो तो नवासे का वजूद खतरे में पड़ सकता है, लेकिन नवासा ना हो तो नाना का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा होता नहीं। लिहाजा दूसरे वाले मीम का तर्जुमा लोग दूसरा कर देते हैं। दिन का कौन है जो ना बोले तो फिर पसंद नहीं, यहाँ पर वही माना है तो पहले मिल गए। जैसे मंसूर मौला बागा अली मौला में एक मौला का जो माना वही दूसरे वाले मौला का है, तो पहले वाले मिल का जो माना है मिलनी का है, वही मेरा रुझान का भी है। कैसे ये कहते हैं कि मानुषा इस्लाम की कुर्बानी आने वाली थी, लिहाजा खुदा ने फतेह हो जिन्हें नजीब इस्माइल जो कुर्बानी रहने दो, एक बड़ी कुर्बानी आने वाली है। तो अगर वो कुर्बानी हुसैन की ना आने वाली होती तो इस्माइल वहीं से कर दिए जाते, ना बात आगे बढ़ती और ना पैगम्बर इस्लाम तक पहुँचती। तो लिहाजा जैसे हुसैन का वजूद पैगम्बर इस्लाम की वजह से बाकी है, अगर देखा जाए तो पैगम्बर इस्लाम का वजूद हुसैन की वजह से बाकी है। और फरमा ये तो हो गई बात, इमाम हुसैन इस्लाम ने इस्माइल को भी बचाया और उसके बाद आने वाली पूरी नस्ल को भी बचाया। मैं कहता हूँ बात यहाँ पर तमाम नहीं हुई। मैदान करबला में इमाम हुसैन इस्लाम ने एक और शख्सियत को बचाया, और वो कौन है जिसको इमाम हुसैन इस्लाम ने सारी दुनिया में महफूज कर दिया? वो है हर जमाने का हुसैनी मिजाज इंसान। तवज्जो चाहिए। इमाम हुसैन इस्लाम ने क्या कहा? मिसली ला युबाल मिसली। एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। मैंने अभी अर्ज़ कर दिया कि इमाम हुसैन इस्लाम ने इस्माइल और नस्ल इस्माइल से आने वाले पैगम्बर इस्लाम को महफूज कर दिया। क्यों? इसमें उनकी कुर्बानी आने वाली थी। अगर वो कुर्बानी आना अल्लाह के इरादे में ना होता तो इस्माइल से बचा दी जाती, बात तमाम हो जाती। अब इमाम हुसैन इस्लाम ने सिर्फ माजी के लोगों को नहीं बचाया, मुस्तकबिल के लोगों को भी बचाया। वो कैसे? तवज्जो चाहिए। इमाम हुसैन इस्लाम ने मैदान करबला में 5-7 मिनट और से सुन लीजिएगा, क्योंकि यही आपको बताना है दूसरे को। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप आए और मजलिस में बैठ जाए, उससे गिरिया करें, अपने लिए सामान जन्नत इकट्ठा करें, बढ़ जाए। नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इंसानियत के लिए मुफीद है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दूसरों तक पहुँचाए। और वो पहुँचाने वाला अंदाज आपस वाले अंदाज से मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे मुख्तलिफ है। समझते चाहिए। लिहाजा इसको गौर से सुनिए। और कोशिश करिए नौजवान, आप लोग लोगों की वजह से बच जाती हैं, और वो लोग जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं लेकिन मैं पूछता हूँ सब बात करते बात इस्लाम ने क़याम किया यजीद के, और यह क़याम ऐसा था जो टाला नहीं जा सकता। आम इंसान को जान अपनी जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं है। इमाम मासूम की जान की हिफाजत और ज़्यादा वाजिब है।